الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا النبیین۔ پیارے دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عادت شریف تھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جاتے تھے، بستر مبارک پہ جب جاتے تھے آرام کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ جب رات کو ہم نے بستر پہ سونے کے لیے جانا ہے تو ہمیں بھی یہی کلمات پڑھنے چاہیے، اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں کھلایا، پھر پلایا، کھلایا اور پلایا، پھر بچایا اور ہمیں پناہ دی، کیونکہ بہت وہ ہیں جنہیں نہ کوئی بچانے والا ہے نہ کوئی پناہ دینے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بسترے پہ جاتے تھے تو یہ دعا رات کو پڑھ کر سوتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا ہے، تو نے ہمیں پلایا ہے، تو نے ہمیں بچایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف آفتوں میں گھرے ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں میں گھرے ہوتے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ بہت سے مسکین ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، تو جو کھائے تو پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، سردی گرمی میں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بسترے پہ جانا ہے تو اس حدیثی کو حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ 10 سال آپ نے خدمت کی ہے، تو ان سے یہ حدیث شریف روایت ہے کہ بسترے پہ جب جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ پھر کہنا ہے یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا ہے، تو نے ہمیں پلایا ہے، تو نے ہمیں پناہ دی ہے، تو نے ہمیں بچایا ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نہ کوئی انہیں بچانے والا ہے نہ کوئی انہیں پناہ دینے والا ہے۔ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانے والا اللہ، ہمیں کھانا کھلانے والا اللہ، ہمیں صحت و تندرستی دینے والا اللہ، یعنی بھوکا بھی نہیں رکھا اس نے، پھر ہمیں بستر بھی دیا، یعنی گھر دیا سونے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے چھت دی ہے اور اس کے نیچے بستر دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ تو یہ تعلیمات امت کے لیے ہے، ہمیں چاہیے ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسترے پہ جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکٹس پر تھیں تو پھر کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئی، شادی ہو گئی، تو پھر گھر میں کام کرنا پڑتا تھا، کپڑے جو تھے وہ کالے ہو جاتے تھے، چکی پیسنے سے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، تو جب مال غنیمت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم لے لے، کوئی لونڈی لے لے جو تیری خدمت کرے گی اور تیری یہ جو چکی چلانے کی تکلیف ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یا شکایت سے مراد یہ بات عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چکی مثلا کہ پیستی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے، تو آپ کے پاس کوئی مثلا خادم آئی ہیں تو مجھے بھی وہ عطا کر دیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں ایسی چیز نہ دے دوں کہ جو اس سے بھی بہتر ہے؟ فرمایا جب تم اپنے بسترے پہ چلی جاؤ، سونے سے پہلے اپنے بسترے پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو،
33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए खादम से बेहतर है, सुभान अल्लाह। खादम से बेहतर है। देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ होने के बावजूद भी अपनी बेटी को तकवा, परहेजगारी, सब्र, कनात की तरफ तरबियत दे रहे हैं। और हम मुसलमान होने के नाते इन बातों को पे गौर करना चाहिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सगी बेटी को ये तरबियत दे रहे हैं कि खादमा या जो लौंडी रखने से बेहतर है तो आप ये रात को बिस्तरे पे जाने से पहले पढ़िए करिए। और यही तस्बीह जो है, ये तस्बीह हज़रत तस्बीह फातिमा के नाम से रज़ी अल्लाह ताला से मशहूर है, मरूफ है। और यही तस्बीह हम नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तरे पे जाने से पहले की बातें हैं वो याद करके इसी तरह बिस्तरे पे जाने की तौफीक अता फरमाए। और फिर जो अपनी बेटी है, औलाद है, भाई है, कोई भी है, अगर वो किसी मुश्किलात में है तो उसको भी इसी तरह की नसीहत करें कि बिस्तर पे जाने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह भी पढ़ लिया जाए, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया जाए और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया जाए। और यही तस्बीह हम हर नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।